حضرت عبداللہ سلمی رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اولیاء اللہ کو کیسے پہچانیں، جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اب ہم اولیاء اللہ کو کیسے پہچانیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا مقرب ہے، اللہ نے اسے اپنے قرب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور یہ سوال آج کے دور میں بھی بڑا اہم ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ اہم ہے کہ پہلے تو 2 نمبری ہوتی تھی لیکن بہت کم ہوتی تھی، اب تو ہمارے ہاں 2 نمبری بھی تھوک کے حساب سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یوں سمجھیے کہ لباس خضر میں ڈاکو گھوم رہے ہیں اور وہ اپنے لبادے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کی صفات کیا ہیں، تو آپ نے اولیاء اللہ کی تقریباً 7 صفات کو بیان فرمایا۔ کتنی صفات کو بیان فرمایا؟ اچھا، اس سے پہلے میں یہ 7 صفات ذکر کر رہا ہوں، اس سے پہلے جملے کے اندر میں ایک بات جوڑ رہا ہوں کہ جو بھی ولی ہوگا اس کا باشرع ہونا لازم ہے۔ کیا ہونا لازم ہے؟ یہ تو سب سے پہلا پیمانہ ہے۔ شریعت کا دامن اگر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی گدی پر بیٹھا ہو، اس کے مریدین کی تعداد لاکھوں کے بجائے کروڑوں میں ہو، اس کا پروٹوکول بہت بڑا ہو، اس کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو، وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ظاہر شرع کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا؟ بولیے اونچی آواز سے ہاں۔ شرع کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ تو اگر بنیاد ہی میں قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا گیا اور دلیل یہ بنا لی گئی کہ جی یہ ولی اس لیے ہیں کہ یہ ابن ولی ہیں، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب فہیم ہمارا نعت خواں ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اس کا بچہ ہو اور وہ کہے کہ میں نعت خواں ہوں اس لیے کہ میرے ابا نعت خواں تھے، تو یہ دلیل نہیں چلے گی، اسے نعت خواں بننا پڑے گا۔ تو نبی کا بیٹا یعنی ابن نبی نبی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ابن نبی نبی ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو ابن ولی ولی ہو یہ کیسے ضروری ہو سکتا ہے؟ تو اگر کوئی یہ دلیل بناتا ہے کہ جی میں چونکہ بیٹا ہوں یا پوتا ہوں یا نواسا ہوں اس لیے مجھے ولی مان لو، تو یہ دلیل نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ باشرع کیا ہو۔ اس کے بعد کچھ صفات ہیں جو آپ نے بیان فرمائی کہ ولی کو کیسے پہچانا جائے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی صفت، فرماتے ہیں بلطافت اللسان۔ اگر تم نے ولی کو پہچاننا ہے تو ولی وہ ہوگا جسے تم پہچان سکتے ہو بلطافت اللسان، زبان کی لطافت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یعنی ولی جو ہے وہ زبان کا بڑا لطیف ہوگا۔ لطیف کا معنی آپ کر لیجئے نرمی، کہ وہ زبان کا بڑا نرم ہوگا۔ جب تم اس سے گفتگو کرو گے تو اس کی گفتگو کے اندر سختی نہیں ہوگی، اس کی گفتگو کے اندر ترشی نہیں ہوگی، اس کی گفتگو کے اندر دل آزاری نہیں ہوگی، بلکہ اس کی زبان بہت ہی لطیف ہوگی اور مٹھاس والی ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں مٹھاس ہے، اللہ کے ذکر میں۔ اب جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہوگی تو اس ذکر کی برکت سے، جس ذکر میں مٹھاس ہے، جو ذکر میٹھا ہے، تو جو ذاکر ہوگا یعنی ذکر کرنے والا ہوگا، اس ذکر کرنے والے کی زبان میں بھی کیا آ جائے گی؟ آپ اسے سنیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ گویا کہ شہد میرے کانوں میں گھل رہا ہے۔ وہ بولے گا تو آپ یہ چاہیں گے کہ وہ بولتا رہے اور میں بیٹھ کر سنتا رہوں۔ اس کی زبان جو ہے وہ لطیف ہوگی۔